رمضان صرف کھانے پینے یا عبادت کا مطلب نہیں، رمضان کا مطلب ایک سکون بھی ہے جو ہمارے اللہ کی طرف سے ہمیں 11 مہینوں کے بعد ملتا ہے۔ تو فائنلی 11 مہینوں کی گنتی کے بعد میرے اللہ کا پیارا مہینہ، میرے نبی کا محبوب مہینہ، برکتوں اور نعمتوں والا رمضان قریب آ رہا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، کس طریقے سے اس مہینے کو پرسکون گزارنا ہے؟ یہ مہینہ پرسکون اسی وقت ہوگا جب آپ لوگ کا کچن، گھر یعنی گھر کا کونا کونا چمکا ہوگا۔ اور ہم نے تو شروع سے ہی اپنی ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان آنے سے پہلے 1-2 مہینے پہلے گھر کی یہاں تک الماریوں کی اور گھر میں جو چھتیاں بنی ہوتی ہیں کپڑوں کی، ہر کونے کونے کو صاف کر لیتی تاکہ رمضان میں ایک تو صفائیوں کا سکون ہو جو کہ ہم ہوم میکرز کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور دوسری چیز جو ہے نا، عبادتوں میں سکون ہوگا تو ظاہر ہے پھر عبادت میں مزہ آئے گا۔ تو چلیں، آج ایسی کون سی عادتیں ہیں جو آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا رمضان سکون سے گزرے گا، شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب، فائنلی میں نے بھی رمضان کی تیاریاں امی ابو کے جاتے ہی شروع کر لی تھی۔ 1-2 دن تو میں نے آرام کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا، آرام کیا تھا، وہ بھی کپڑے وغیرہ دھوئے، استری کیے، اور اب جو ہے نا اپنی نارمل روٹین یعنی رمضان کی ڈیپ کلیننگز جو ہے نا وہ شروع کر لی۔ تو سب سے پہلے تو میں نے جو ہے نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں الماری، اس میں اچھے سے تیزاب ڈال لیا کہ یہ اصل میں سنک والی الماری ہے، اس کے نیچے بہت زیادہ جو ہے نا پانی اکٹھا رہتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ گندگی جلدی ہو جاتی ہے۔ تو تیزاب ڈال کے پہلے تو اسے صاف کر لیا۔ تو میں نے اپنی بیٹی کی ذمہ داری لگائی، یعنی میں گھر کا کام کر رہی ہوں، وہ بچے ہیں، وہ اتنا ہیوی کام نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا آپ پوری الماری مجھے خالی کر دیں، اور پھر میں نے اچھے سے الماری کی صفائی کر دی۔ لیکن کیا ہوا کہ الماری میں نا ایک چھوٹی سی وہ نمی سی اور کالی سی وہ آ جاتی ہے، فنگس ٹائپ کی، بہت نمی ہے نا۔ تو آپ مجھے اس کا حل ضرور بتائیے گا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں اس کو اندر سے چونا کروا لوں تو مے بی اس کی نمی جو ہے نا وہ چونا کھینچ لے، میں نے سنا ہے۔ اور باقی ٹائلز وغیرہ کا کام تو آپ کو پتہ ہے پھر بہت زیادہ کاسٹ افیکٹو پڑ جاتا ہے، تو وہ تو میں ابھی فی الحال نہیں کروا سکتی۔ تو آپ لوگ نا مجھے ضرور بتائیے گا کہ سیم کو ختم کرنے کے لیے مجھے کیا، حالانکہ آپ لوگ کو پتہ ہے میرا نیا گھر ہے، نیا کچن ہے، لیکن جو ساتھ والے پلاٹ بنا ہے نا، اس سے پہلے بھی یہ سیم جو ہے نا، میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں تو اس دیوار میں ہے ہی ہے۔ حالانکہ میں روزانہ رات کو الماریاں جو ہے نا کچن کی نیچے والی کھول کے سوتی ہوں تاکہ انہیں ہوا لگے۔ ساتھ ساتھ جو ہے نا کچن کی جو میں نے یہ پلائی ووڈ لگوائی ہے نا ایکریلک والی، اس کا یہ ہے کہ اس کو صفائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو نارملی میں روزانہ اس کی صفائی جو ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہوں، یا ایک آدھ دن چھوڑ کے، یا صبح چھوڑ دی تو شام میں کر لیتی ہوں۔ لیکن کیا ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے تو اب ڈیپ کلیننگز ہوں گی، تو میں نے کیا کیا، اسکاچ برائٹ پہ لگا لیا، لیمن میکس نارملی جو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے سائڈ اچھے سے گھس، کیونکہ کچن کی وہ جگہ ہے نا جو زیادہ چکنی ہو جاتی ہے، روز مرہ کی روٹین میں چکنی ہوتی ہے، تو میں اسے اسی طرح گھس کے نا اچھے سے سارے کچن کو ڈیپ کلین کر لیا۔ اب بھی فی الحال یہ ہے پھر بھی کہ رمضان میں اب بھی پورا 1 مہینہ پڑا ہوا ہے، لیکن ابھی ہم روزانہ اگر ایک ایک کام کریں گے نا، جیسے آپ لوگ ایک روز کی ایک روٹین بنا لیں کہ آج مجھے کچن کی ایک الماری، اگر کچن میں جیسے 10-12 الماریاں بھی ہیں، 10-12 دن میں آپ کی جو ہے نا جنوری ختم ہوگا نا، تو آپ کی الماری ہے، روز ایک الماری کمرے کی سنبھال لیں، ایک الماری کچن کی سنبھال لیں، تو اس طریقے سے بہت فرق پڑ جائے گا۔ جیسے ہی جنوری ختم ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ کی ہر کبٹ آرگنائز، صاف ستھری، آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کون سے برتن، کہ رمضان میں نا تھوڑے ایکسٹرا برتن نکال لیتے ہیں، چاٹ ہوتی ہیں، ٹپیاں وغیرہ نکال لیتے ہیں، مطلب رمضان میں برتنوں کی بھی ایک الگ خوشی ہوتی ہے بھائی۔ میں تو گئی اپنے سسرال اور اپنے کمرے سے جو برتن میرے نئے پڑے تھے نا، چاہے اس کے اسٹیل والے، تو میں نے کہا اس دفعہ تو وہ استعمال کر دیں، کیونکہ میں بازار گئی اور نا میں نے جو یہ میلمائن کے برتن ہوتے ہیں تو میں نے دیکھے، تو مجھے اتنے پسند ہی نہیں آئے ان کے ڈیزائن وہی نارمل ڈیزائن تھے جو میں یوز کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ میں اس سے خوبصورت چیزیں تو میری جہیز کی پڑی ہوئی ہیں، تو میں بھی اپنے کمرے میں گئی اور نا اپنے بکسے سے نکال کے لائی اسٹیل کے برتن۔ میں نے کہا اپنے رمضان میں نا ہم چھوٹے تھے تو ہماری امی اسٹیل کے برتن یوز کرتی تھی، تو بڑا ہی مزہ آتا تھا ان میں کھا کے۔ تو میں نے کہا چلو اس دفعہ جو ہے نا اسٹیل کے برتن لے کر آتی ہوں، اپنا بچپن کی یاد بھی تازہ کریں گے اور ایک اچھی کوالٹی وائز چیز میں رمضان بھی گزر جائے گا اور ایکسٹرا خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ برتن آپ کو پتہ ہے پورا سال استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ کچھ ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بہانہ ہوتا ہے ہمارے لیے شاپنگ کا، تو میں نے شاپنگ کے بہانے کو اپنے اوائڈ اس طریقے سے کیا کہ اپنے جہیز کے جو برتن پڑے تھے جو میں یوز میں نہیں لا رہی تھی، تو انشاءاللہ رمضان میں میری کوشش یہ
یہ ہے کہ میں انہیں یوز کروں اور بس اس طریقے سے الحمدللہ کچن کی آج میں نے کیا کیا، الماریوں کی ڈیپ کلیننگ مطلب اوپر سے کی، اندر سے نہیں کی ہے۔ اوپر سے میں نے اسکاچ برائٹ سے اس سے صاف کر لی، کیونکہ امی لوگ آئے ہوئے تھے تو ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ میں جو ہے نا اس کی الماریوں کی اچھی سے کلیننگ کر سکوں، تو میں نے اچھے سے پہلے اس کو گھس لیا، اس کے بعد پھر اس کو نا ملٹی فائبر جو کلوتھس ہوتے ہیں مائکرو فائبر اسے یوز کر کے اور اچھے سے جو ہے نا، اچھا آپ نا کوشش یہ کریں کہ تھوڑا سا خرچہ کر لیں، یہ تھوڑے مہنگے آتے ہیں اسکاچ برائٹ والوں کے مائکرو فائبر کلوتھس، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ یار کچن کلین بہت اچھا ہوتا ہے۔ یا اگر آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے نا تو جو وہ ہوتے ہیں میکینک کی دکان جو ہوتی ہے اسکوٹر کے گاڑیوں کے میکینک، ان کے پاس ملتے ہیں مائکرو فائبر کلوتھس یلو کلر کے، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، تو وہ تھوڑے سستے بھی ہوتے ہیں اور جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں بجٹ میں، تو وہ ایک دو منگوا کے آپ رکھ لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ یہ چیز کی ڈسٹ بھی کھینچ لیتا ہے، اور جو رواں ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا برا لگ رہا ہوتا ہے ڈسٹ کی طرح، وہ بھی کھینچ لیتا ہے اور کلیننگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہو جاتی ہے۔ تو اب تو بہرحال میں یہ سارا کر رہی ہوں، اور میں ایک دن ان شاء اللہ گھر کی ساری دیواریں بھی دھوؤں گی، تو تھوڑا یہ کہ تھوڑا موسم جنوری گزر جائے نا، مجھے یہ ہے نا کہ ماشاء اللہ چھوٹے بچوں والا گھر ہے، تو گھر بہت جلدی پھر سے گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو گھر تو ابھی ماشاء اللہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھتے ہو ولاگ میں صاف کرتی ہی رہتی ہوں، لیکن پھر بھی ڈیپ کلیننگ کی ضرورت تو ہے، یہ ایک نیسیسری ہے، اور یہ کہ ہماری عادت بھی بنی ہوئی ہے شروع سے کہ ہاں رمضان آ گیا تو اب صفائیاں کرنی ہے ہر چیز کی۔ تو پھر یہ کہ اب میں نے فی الحال اپنی کبرٹس کی ہے وہ لگائی ہوئی ہے، اپنی الماریاں سنبھال رہی ہوں، جو کپڑے مجھے لگتا ہے کہ یوز میں نہیں آ رہے انہیں نکال رہی ہوں، یعنی کہ جو چھتیوں میں سامان ہے بستر وغیرہ، تب الحمدللہ جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا، میں نکال کے نا اسے مسکینوں تک ان کا حق پہنچا رہی ہوں۔ میں تو کہتی ہوں اللہ اتنا دے کہ ہم انہیں نیا دیں، لیکن یہ کہ اب جتنی وسعت ہے ہماری تو اس حساب سے جتنا بن رہا ہے نا، تو الحمدللہ میں نے اس دفعہ بس جو اللہ قبول کرے جو ہو سکا، تو میں نے الماریوں کی کلیننگز بھی کر لی، اور جو ہے نا جو کپڑے سمجھ نہیں آ رہی تھی، مطلب کہ پیچھے پڑے ہیں پہننے میں آئیں گے، تو پہننے میں آئیں گے والے کپڑے جو ہے نا میں نے نکال کے دے دی، جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں اور دے دے گا۔ اور ساتھ ساتھ کچن کی اب یہ ترتیب ہے کہ کچن بھی ماشاءاللہ سے جو ہے نا میری کوئی 8-10 الماریاں ہیں، تو بس یہ بھی 8-10 دن میں، ایک ہی دن 2-3 دن میں ہی میں خیر صاف کر لیتی ہوں، لیکن جو میری بہنیں ہیں جن تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، ظاہر ہے سسرال ہیں، کام کاج ہیں، گھر میں آنا جانا ہے لوگوں کا، چھوٹے بچے ہیں، تو یہ ہوگا کہ آپ روزانہ اگر گھر کچن کی جیسے نارمل صفائی ہوتی ہے برتن دھونے کے بعد آپ ایک الماری کی ڈیپ کلیننگ کر لیں گی نا، یعنی فروری تک پھر آپ انشاءاللہ آپ کا کچن ڈیپ کلیننگ بھی ہوا ہوگا، چیزیں آرگنائز بھی ہوئی ہوں گی، اور پھر لاسٹ میں کیا کروں گی، میں نے بھی یہی ترتیب بنائی ہے کہ بس لاسٹ میں جب راشن رمضان کا منگاؤں گی نا، تو اسی دن ساری راشن والی الماری خالی کر کے اچھے سے سارا راشن آرگنائز کر کے رکھ لینا ہے، تو بس اس طریقے سے کیا ہوگا کہ جب جنوری ختم ہوگی تو انشاءاللہ ہماری کچن کی ترتیب بھی ہوئی ہوگی، اور جو ہے نا وہ کمروں کی بھی ساتھ ساتھ ہوئی ہوگی، کیونکہ دن میں یہ کام کر لیتی ہوں سارے، اور شام میں کیا ہے کہ شام میں جو ہے نا اپنی 1-2 کبرڈ جو سمجھ جائی، 3-4 خانے کبرڈ میں ہوتے ہیں تو وہ سنبھال لیے، کوئی کپڑے ہیں جو ایکسٹرا میں شوہر کے کہہ رہی ہوں استری کر کے رکھ لیں، تاکہ رمضان میں جو ہے نا صرف آپ کو جو 1-2 جوڑے ہوتے ہیں 2-3 دن کے وہ دھوئے استری کر کے رکھ لیے، مطلب کچھ زیادہ لمبی کام نہ ہو، تاکہ ہم جو ہے نا اپنی عبادتوں کو وقت دے سکیں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ یقین کریں میری پیاری بہنوں انعام میں دیا ہے، ہم مسلمانوں کا انعام ہے۔ آپ دیکھیں غیر مسلم جو ہیں وہ کتنی ادب کرتے ہیں اس مہینے کا، تو اس مہینے کا بہت ادب ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے دار کا بہت درجہ رکھا ہے، تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم رمضان کا اکرام کریں، تو رمضان آنے سے پہلے اپنے گھر کی ساری ڈیپ کلیننگز کر لیں، گھر کو صاف، ساتھ ساتھ اپنے دل کو صاف کر لیں، کسی کے لیے دل میں برائی نہ رکھیں، بخل نہ رکھیں، یا دیکھیں جس دل میں بخل اور کینہ رہتا ہے نا، اس دل میں میرا اللہ نہیں رہتا، تو کوئی بھی آپ کو کچھ کہے نا تو اسے جواب دے بغیر آگے ہو جائیں، اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ کے لیے معاف بھی کر دیں، اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، پازیٹیوٹی ہی ہوگی اور سکون ہی سکون ہوگا، اور یہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں۔ ساتھ ساتھ آپ لوگوں میں اپنی خوبصورت دین کی دعوت دیتی چلوں، دیکھیں میری پیاری بہنوں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر شکر کریں۔ ایک چھوٹی سی بات جو آج کی ولاگ میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی کہ دیکھیں ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں وظائف کے لیے، رزق کی تنگی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے مال میں، دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے نا اللہ نے ہمیں دے دی ہے نا، وہ ہے نماز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں رزق کی تنگی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادم الطہارہ یوسع علیک رزق کا، کہ تم جو ہے نا باوضو رہا کرو، تمہارے لیے تمہارا رزق کھول دیا جائے گا۔ تو باوضو رہنے کا مطلب کیا ہے
کہ آپ وضو میں ظاہر رہیں گے تو آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کو کھول دے گا، وسیع کر دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ وضو میں رہنا اور وضو کے بعد کی دعا جو اسپیشلی میری بہنیں پوچھ رہی تھیں، جو انہیں بہت فائدہ ہوا ہے، میں آپ کو ایک بار پڑھ کے سنا دوں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اگر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس دعا کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے نا، ہر وضو کے بعد پڑھنا شروع کر دیں گے، 1 سال بعد انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں ہوں گی، اور یہ آپ پڑھ کے صرف دیکھیں، پھر آپ انشاءاللہ آپ میرے چینل پر پھر آئیں گی اور کمنٹ میں بتائیں گی کہ آپ ہی میں اپنے گھر میں ہوں۔ یار میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں کہ میرا اپنا گھر نہیں تھا، یہ وظیفہ میرے ابو نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تم یہ پڑھو۔ 1 سال میں نے یہ وظیفہ پڑھا، الحمدللہ پورے 1 سال کے بعد میرے اللہ نے مجھے اتنے خوبصورت گھر سے نواز دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، جو میری بہنیں گھر کے معاملے میں تھوڑی پریشان رہتی ہیں یا رزق کی تنگی کا شکار ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا صفائی، یعنی آپ نے وضو کا اہتمام کرنا ہے اپنی زندگی میں، ہر ٹائم باوضو رہا کریں خود، اور جو ہے نا 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، نماز بھی خشوع خضوع والی، اور اس کے بعد لمبی لمبی دعائیں جو ہے نا اللہ سے مانگا کریں، رو رو کے اللہ کو اپنی تکلیفیں بتائیں، اللہ سے مانگیں۔ یقین کریں یہ جو ہم اللہ کے آگے رو رہے ہوتے ہیں نا، اس کا بھی جو ثواب ہے نا، تو وہ فرشتے کہتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم انسان کے آنسو نہیں لکھتے، صرف اس کی نیکیاں لکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں آپ آنسو کیوں نہیں لکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آنسو کا اتنا اجر ہے کہ ہم لکھنے بیٹھ جائیں تو مطلب بہت بے انتہا اجر ہے آنسو جو اللہ کے آگے ایک بہتا ہے، جو ایک آنکھ کے کونے میں آ کے آنسو کا قطرہ بھی کھڑا ہوتا ہے نا اللہ کے آگے ہمارا، اس کا بہت اجر ہے میری پیاری بہنوں۔ تو اپنی ساری دعاؤں کو، ساری مانگوں کو اللہ سے پورا کروائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دل میں لے آئیں۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد، اور یاد رکھیں ادھر ادھر کی فضول وظائف کے پیچھے بھاگنا بالکل چھوڑ دیں، بس ان چیزوں کو پکڑ لیں، انشاءاللہ آپ کو آقا ہوگا۔ السلام علیکم۔